الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھ دیجئے برائے بلندی درجات مرحوم مغفور سید رفتار حسین شاہ صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے بار دیگر صلوات سورہ قدر کی تلاوت آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ قدر از روح قرآن لقب ہے محمد مصطفیٰ کی میراث کی مطلق اولاد وارثہ جناب سیدہ کا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا ادراک کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیونکہ زمانہ عزت زہرا سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہاں بڑی دلچسپ روایت آ گئی کہ جب کسی مرحوم کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی سپرد خاک کی تعویذ قبر بند ہوا، اب کیا کیا جائے کہ عرق غلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، غلاب کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی انگلیوں کے پوری یوں مٹی میں گاڑ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو روایت معصوم میں ہے کہ جیسے یہ جہان روشن ہے، اس سے ہزاروں گنا وہ قبر روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بی بی کے عزت والی صورت ہے، یہ سورہ قدر ہے۔ تو زمانے کو تو پتہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب یہاں پھر بڑا دلچسپ جملہ آ گیا، بھئی دیکھیے مخلوق کو زوال ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جتنی مادی مخلوق ہے، یہ جتنی قسم کی مخلوقی پائی جا رہی ہے، انہیں زوال ہے۔ اب بڑے دلچسپ سوال آ گیا، یہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ سید زادے کی قبر حد نگاہ وسیع ہو جائے گی اور نور اہل بیت اطہار سے قبر منور ہو جائے گی۔ یہ سید زادے کی درجات کی بلندی کے لیے ہم نے جملہ کہنے جا رہے ہیں کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں چاند نہیں ہوگا، جنت میں ستارے نہیں ہوں گے، تو پھر بھائی جنت میں نور کہاں، پھر اجالا کیسا، پھر سویرا کیسا، پھر روشنی کیسے، پھر دیکھنا کیسا، اور دیکھنا کس ذریعے سے؟ روایت ہے چھٹے امام کی، کسی نے پوچھا کہ مولا جنت میں سورج کہاں نہیں، چاند کہاں نہیں، ستارے کہاں نہیں، چراغ کہاں نہیں، تو کہا مولا پھر جنت میں نور کیسا ہوگا، روشنی کیسی ہوگی، اجالا کس چیز کا ہوگا؟ کہا کہ یہی جنت والے پوچھیں گے کہ سورج تو دکھائی نہیں دے رہا، دور دور تک چاند کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ روشنی کیسی، نور کیسا، اجالا کیسا؟ اس وقت پیغمبر مسکرا کے کہیں گے علی نے سرگوشی کی ہے جناب سیدہ سے، علی نے کوئی مزاحیہ بات کہہ دی ہے جناب سیدہ سے،
جناب سیدہ مسکرا دی ہے، جناب سیدہ کے دندان مبارک سے پھوٹا ہوا نور پوری جنت کو منور کرتا چلا جا رہا ہے۔ برعظمت جناب سیدہ اور مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام سادات و مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس عزا شروع کی جا چکی ہے، اس لیے اب گھر میں مت بیٹھیں، آ جائیں صف عزا پر۔ اور یہ وہ صف عزا ہے کہ جہاں پر صرف زمین پر بسنے والے نہیں آتے، آسمان پر رہنے والے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں اذن دخول ملے اور ہم مجلس حسین میں جائیں۔ تو بڑی دلچسپ روایت ہے یہاں پر، جب فرشتے آسمان والے زمین پر آتے ہیں حسین کی مجلس میں، اور مجلس سن کر وہ واپس جب جاتے ہیں تو وہ دوسرے جو فرشتے ہوتے ہیں جو زمین پر ابھی تک نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں بڑی پیاری خوشبو آپ سے آ رہی ہے، ایسی خوشبو جنت میں آج تک ہم نے نہیں دیکھی، ایسی خوشبو ہم نے جنت میں کبھی نہیں سونگی، تو یہ آپ بڑی پیاری خوشبو سے معطر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تھے بطول کی چاند کی محفل میں، تو وہ کہتے ہیں کاش اب جب ہو نا تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہم بھی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ نصیب کی بات ہے، جس کو وہاں سے عزت ملے گا وہی تو جائے گا۔ تو اب حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہی تو بات ہے۔ حسین کی مجلس میں آتے ہیں تو یہاں سے وہ خوشبو لے کر جاتے ہیں، تو تبھی تو شاعر نے کہا نا حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ بڑے خوش دی چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بعد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن کیا ہی فصاحت و بلاغت ہے آل محمد کے کلام میں۔ جناب سیدہ سے یہ روایت ہے، جابر بن عبد الانصاری نے روایت کی ہے کہ میں نے جناب سیدہ سے سنا کہ چند دنوں بعد پیغمبر ہمارے گھر میں آئے، بعض الیوم چند دنوں کے بعد۔ تو یہ پیغمبر تو روز جایا کرتے تھے، یہ جو پیغمبر چند دن جناب سیدہ کے گھر میں نہیں آئے، پیغمبر کہاں مصروف تھے؟ حالانکہ ہر نماز کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت دروازے زہرا پر تلاوت ہوتی تھی، تو یہ پیغمبر اتنے دن تھے کہاں؟ یہ بردجس واقعہ بھائی پیچھے کھوج لگانا چاہیے، پیغمبر اتنے دن ہو گئے، اتنے دنوں بعد پیغمبر ہمارے گھر میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول اللہ کہاں تھے؟ کس کار خیر میں مصروف تھے؟ تو واقعہ تھا نصارہ نجران کو قائل کرنے۔ پیغمبر مسلسل 3-4 دن مسجد میں رکے رہے، ایک وفد آیا، دوسرا وفد آیا، تیسرا وفد، علماء آئے، فصحاء آئے، فصاحت و بلاغت انجیل کے عالم آئے، مفسر آئے، تو قائل نہ ہو، ٹھیک ہے؟
تو اب اتنے دنوں کے بعد جب مباہلہ کی دعوت دے دی گئی تو یہ دعوت دینے کے بعد پیغمبر فوراً آگے جناب سیدہ کے گھر میں. پیغمبر نے کہا کہ اچھا مزے کی بات یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے وجود مقدس میں ضعف تھا. ضعف تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو ذروں میں بٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا. جس کے قلب اطہر پر اللہ کا مقدس کلام نازل ہو وہ پیغمبر اپنے وجود میں ضعف محسوس کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جس کے قلب اطہر پر اللہ قرآن نازل کرے اگر وہ بھی اپنے وجود میں ضعف محسوس کر رہا ہو تو تقویت لینے کے لیے اسے زہرا کے دروازے پر آنا پڑے گا. اسے دروازے زہرا پر آنا پڑے گا. اچھا میرے بابا کا چہرہ چودھری کی تاند کی طرح چمک رہا تھا. بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو چادر تھی یہ چادر تھی کیا؟ یہ وہ چادر تھی چادر تطہیر کہ سائے مقدس میں جمع ہونے والی پہلی پنجتن کی خصوصی اجلاس کی صدارت کرنے والی جلیت المنزلت خاتون طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ عقیلہ فاضلہ کریمہ فی الدنیا والآخرہ, وہ بی بی کی جس کو زمین پر علی کی زوجہ آسمانوں پر بطول کہتے ہیں, اس بی بی کی چادر میں آ کر یہ اجتماع اکٹھا ہو رہا ہے. لیکن اب پہلی ہستی چادر میں آ چکی ہے, رسالت مآب آ چکے ہیں. اب دیکھیے گا کس گھرانے کا اس کنبے کا اس میں دخول کیسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دروازہ کھٹکائیں اور اندر آ گئے, بلکہ ماں کو کیسے سلام کریں گے, نانا کو کیسے سلام کریں گے, اور پھر نانا کی خوشبو محسوس کریں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آج ہم اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تو جس بستی کا رہنے والے ہوں, جس مسکن کے جو اکٹھے آئے ہوں, وہ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں. فما كان بالله ساعة وإلا بولده الحسن قد أقبل وكان السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام إياك ركعي وسمرت فعاضي فقال يا أمه إني شممت كلامية طيبة فأقبل الحسن نحو الكساء كان السلام عليك يا جده يا رسول الله أتنظر لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. شہزادے کی آمد ہے, بڑے شہزادے کی. یہ وہ شہزادہ ہے, یہ وہ شہ سوار برق و افلاک ہے, یہ وہ افتخار کا دیوتا ہے, یہ وہ عطا کا پروردگار ہے کہ جس کا نام ہے حسن مجتبی. حسن مجتبی آ گئے. یہاں بڑا دلچسپ واقعہ آ گیا. ہم یاد ہماری سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ معاویہ آیا مدینہ میں, تو جتنے رؤساء مدینہ تھے, مدینہ کے رئیس, مدینہ کے بڑے بڑے, وہ سارے ملنے کے لیے گئے. تو 3 دن امام حسن ملنے نہیں. امام حسن 3 دن متواتر معاویہ کی ملاقات کے لیے نہیں گئے. جب 3 دن بیت گئے اور امام گئے معاویہ کی ملاقات کے لیے, تو معاویہ نے اٹھ کر استقبال کیا, اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ اس لیے لیٹ آئے ہیں, دیر سے آئے ہیں کہ میں جتنے خزانے, جتنے ہیرے جواہرات, جتنے سونا اور چاندی شام سے لایا ہوا ہوں تقسیم کرنے کے لیے وہ ختم ہو جائے گا. لہذا جب میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا یا کم دوں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے
کہ باقیوں کو اتنا نوازا اور نسبت رسول کا خیال نہیں کیا. لیکن مولا ایسی بات نہیں ہے معاویہ مگر جانتا ہے کہ ان کی مصر کائنات میں نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ جتنا مدینے کے تمام رئیسوں میں اب تک تقسیم ہو چکا ہے اتنا تنہا حسن کو دو. وہ جانتا ہے کہ سارے مل کر بھی حسن کی برابری نہیں کر سکتے. کہا کہ اے میسرہ جتنا 3 دن مسلسل تقسیم کر چکے ہو مدینہ والوں میں اتنا اکیلے حسن کو دو. اب سونے چاندی اناج جو چیزیں تھی قیمتی کپڑے گرم کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا جب ڈھیر لگ چکے تو امام اب گفتگو میں مصروف تھے. امام جب اٹھ کر چلنے لگے تو غلام نے آگے بڑھ کر امام کی نالین مبارک درست کر دی, آگے پیش کر دی. امام جب نالین مبارک اپنے پاؤں مقدس میں پہن چکے تو امام نے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کی کہ یہ میسرہ تمہارا ہے. معاویہ حیران کہ مولا میں نے جتنا مدینے کے حصوں میں تقسیم کیے اتنا تنہا تو آپ کو دیا ہے اور آپ نالین پیش کرنے کے عوض میں اتنا بڑا مال متا اور چیزیں سے دے رہے ہیں. امام کہتے ہیں جتنا تم نسبت کا احترام کر کے ہمیں دیتے ہو اتنا تو ہم اپنی نالین اٹھانے والے نوکروں کو دیا کرتے ہیں. اتنا تو ہم نوکروں کو دے دیا کرتے ہیں. اب یہاں پھر بڑا دلچسپ واقعہ آ گیا. جنگ صفین مسلمانوں کے مابین ہوئی. کیسر روم نے ایک خط شام میں لکھا, ایک خط کوفہ میں لکھا, ایک شام میں ایک کوفہ میں. ایک امیر معاویہ کو, ایک امیر کائنات انجم شکار توحید کے دیوتے افتخار کے پروردگار کو خط لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں مصلحت کرانا چاہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال ختم ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے. لہذا میں امتحان لوں گا, جو حق پر ہوگا, جو میرے سوالوں کے جواب دے دے گا میں اس کا ساتھ دے دوں گا. تو جب میں بھی اس کا ساتھ دے دوں گا تو پھر تو یقیناً وہ فاتح کہلائے گا. لہذا دونوں عمرا سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ورثاء کو بھیجے میرے دربار میں تاکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے, عرف کون ہے, بلند و بالا کون ہے, بس کہ جہالت کی تھا گہرائی میں ڈوبا ہوا کون ہے, مطلق اور اعلان وارث کون ہے, قبضہ مافیا کون ہے. یہ میں امتیاز سے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک خط کوفہ میں امیر کائنات کے پاس, ایک خط معاویہ کے پاس. امیر کائنات نے سرکار حسن مجتبیٰ کو روانہ کر دیا. شام سے یزید روانہ ہو گیا. اب روایت ملتی ہے کہ یزید پہلے پہنچ گیا. جب پہلے پہنچ گیا تو اب آگے بڑھ کر دربار میں جا کر کیسر روم کے ہاتھ چومے. کیسر روم دل ہی دل میں سوچنے لگ گیا میں سمجھتا ہوں یہ آقا نہیں ہے, غلام زادہ ہے, غلام زادہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ امام حسن داخل ہوئے. بے اختیار بے سخت احترام کے لیے جتنے کرسی نشین تھے وہ کھڑے ہو گئے. وہ سمجھ گیا کہ ان کی وجودوں پر حکومت نہیں ہے, یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں, دلوں پر حکومت کرتے ہیں. امام آگے بڑھے, امام نے سلام کیا اور احترام کھڑے. امام نے ہاتھ نہیں چومے کیونکہ کائنات کو ان کے ہاتھ بلکہ ان کی نالین چومنے کا حکم ہے. یہ کسی کو نہیں چومی, سارا زمانہ ان کے دروازے پہ آ کر چومے. اب کیا ہوا کہ 2 دن ضیافت کے بعد, مہمان نوازی کے بعد امتحان گاہ تیار کی گئی جس میں بہت بڑے بڑے صندوق, بہت بڑے بڑے بکس منگوائے گئے جن میں اسٹیچو تھے, بت تھے. یعنی اس وقت اگر کسی کی تصویر کشی کی جاتی تھی تو وہ جیسا انسان تھا ویسے ہی اس کا بت تراشا جاتا تھا. تو ایک صندوق پیش کیا گیا جس میں سے ایک اسٹیچو تھا. کہا کہ بتائیے یہ کس کا ہے. پہلے یزید کے سوال ہوا, کہا کہ میں نہیں جانتا. دوسرا میں نہیں جانتا. تیسرا اسٹیچو پیش کیا گیا, کہا کہ میں نہیں جانتا. چوتھا مجسمہ پیش کیا گیا, کہا کہ میں نہیں جانتا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ نام کون سے تھے کہ جن کا واسطہ اور وسیلہ آدم نے دیا تھا اس کی توبہ قبول ہوئی تھی. کہا کہ میں نہیں جانتا. کہا اچھا اب دربار دیکھ رہا ہے, بے بسی دیکھ رہا ہے جدید کی.
کیونکہ دربار جانتا ہے جب یہ بے بس ہے تو فاعل مختار کائنات کوئی اور ہے۔ اچھا مجھے باتیں ہو رہی تھی کہ امام حسن پیش کیا گیا، وہی نمبر بار سوال کہ فرزند رسول بتائیے یہ اسٹیچو کس کا ہے؟ کہا کہ میں بتاؤں یا اسٹیچو والا بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں یہ خود بتائے؟ کہا کہ مولوی آپ بتا دیجیے۔ کہا یہ آدم صفی اللہ ہے۔ دوسرا کہا یہ نوح نجی اللہ ہے۔ تیسرا کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ چوتھا کہا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں یہ کہا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اچھا کہا مولا یہ تو سوال ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ جن کے نام کا واسطہ اور وسیلہ آدم نے دیا تھا اور آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ کون تھے؟ کہا ایک میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نام تھا، ایک میرے بابا حیدر کرار کا نام تھا، ایک میری طیبہ طاہرہ مطلق اولان وارثہ میراث محمد کی میری ماں فاطمہ الزہرا کا نام تھا، ایک حسن مجتبیٰ کا تھا، اور ایک وارث دین و دنیا حسین شہید کربلا کا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا کہ مولا کی حمایت کا اعلان کیا، تو پتہ چلا۔ اچھا یہاں پھر بڑا دلچسپ سوال آ گیا۔ ایک دن دربار رسالت صحابہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک جہو حشم کے مالک قد آور، بہت خوبصورت قد آور، جب چہرے اقدس پر خوبصورت ریش، سر پر امامہ، دوش پر عبا، چہرے پر نقاب، مگر نور نقاب سے جھلک رہا تھا۔ وہ ہستی دربار میں داخل ہوئی، پیغمبر انہوں نے سلام کی، پیغمبر نے سلام کے جواب دیا۔ کہا یا رسول اللہ چند پیچیدہ سوال درپیش کے مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، جواب درکار ہے۔ تو پیغمبر نے اشارہ کیا امام حسن کی طرف۔ روایت کہتی ہے کہ کم سے کم 3 سال کا زہری سن تھا امام کا۔ امام اس بزرگ کو لیا اور خلوت میں چلے گئے۔ جب باہر نکلا وہ تو بزرگ وہ سلام کر کے چلے گئے۔ کہا کہ بھائی خیریت ہے؟ جواب کہا یا رسول اللہ اطمینان بخش جواب مل گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شخصیت کون ہے؟ کہا کہ یہ ہے خضر پیغمبر، جو موسیٰ کو تعلیم دے اسے خضر پیغمبر کہا جاتا ہے، جو خضر کی مشکل کشائی کرے اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ فما كان لله صادم الذنب ولدي حسين قد أقبل ما كان السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي وإياك رضاعي وصبرت فؤادي فكان لي يا أمه إني شملت قراية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت له إن جدك وأخاك تحت الكساء فقال الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من افتره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد قلت لك فدخل معهما تحت الكساء دوسرے شہزادے کی آمد ہے چادر۔ اچھا یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو کائنات میں کسی کو روتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ وہ شہزادہ ہے۔ نام کیا ہے؟ حسین، جس کے حسن کی مثال کائنات میں نہیں۔ یہاں میں سید رفتار حسین کی درجات کی بلندی کے لیے اور میر انیس کی درجات کی بلندی کے لیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین میدان میں آئے 9 لاکھ پر نگاہیں گئی، جا کر نگاہیں رک گئی غرب۔ اب میر انیس نے واقعہ دیکھا اور فوراً تخیل میں امام حسین کی آنکھوں کا تصور کیا، کیونکہ امام کے وجود میں آدھی رسالت ہے، آدھی امامت ہے۔ حسین کا وجود جو ہے وہ آدھا اپنے بابا علی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، آدھا اپنے نانا محمد کے ساتھ۔ اب میر انیس نے امام تخیل میں، عالم تخیل میں امام حسین کی آنکھوں کو دیکھا۔ آنکھوں کو دیکھنے کے بعد میر انیس نے کاغذ قلم دبا لیا اور کہا آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے۔
آنکھوں کو عین کہا جاتا ہے نا. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ. ارے سب کو ہے چشم داش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پہ سب کے مرض کی دوا ہے یہ. سر خوشبی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. احسان بھی، حیات بھی، مربت بھی، قہر بھی، تسلیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی نامی نمتسن بھی، دانا ہے دہر بھی. سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. آہو شکار و مست و کمادار شیر پیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخن زنج و دل پذیر. قبضے میں آبروہوں کی کمانے مشاک تیر، جس سادہ دل میں ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے. یہ تمام فضیلتیں حسین کے طواف کر رہی تھی. وہ کہتے ہیں گرد پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. وہ کہتے ہیں بطول کی چاند کی اتنی خصوصیات بیان نہ کرو کہیں نظر نہ لگ جائے حسین کو. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. فاقبل ان ذلك ابو الحسن وعلي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين. فقال يا فاطمة اني شممت رائحة طيبة جانها رائحة في بطن امي رسول الله. فقلت نعم ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي من يا وسيم خليفة صاحب رمائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ایک بڑا دلچسپ جملہ آ گیا آپ کے سماعت میں. دیکھیں یوسمام کی آمد ہے اب چادر میں کہ جو ہے ایک جگہ پر مگر نظر 40 جگہ پر آیا. جو ہے 40 جگہ پر موجود، جس میں چھلکتے ہیں صفات معبود. سوچتا ہوں کہ نصیری کی خطا ہی کیا ہے، جبکہ اللہ کا چہرہ بھی تو تیرا چہرہ ہے. یہاں بڑی دلچسپ جملہ آ گیا. میں کتاب کا حوالہ دیے بغیر بات آپ کو پتہ نہیں کرتا. کتاب کا نام ہے الدامۃ الثاقبہ. امیر کائنات صفین سے واپس پلٹ رہے ہیں. اچھا، جاتے ہوئے امام نے ایک نشاندہی کی تھی کہ اتنے مارے جائیں گے، اتنے زخمی ہوں گے. نہروان سے واپسی پر امام نے کہا اتنے مارے جائیں گے، اتنے زخمی ہوں گے، اتنے قیدی بنائے جائیں گے، فلاں کی انگلی کٹے گی، فلاں کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، فلاں کے سر پر تلوار لگے گی، فلاں کا سینہ زخمی ہوگا. یعنی جو جو کچھ ہونا تھا اللہ کا علم بتا رہا تھا. اچھا، یہ جو شخص تھا نا، یہ اب سن رہا تھا سارا واقعہ. جنگی صفین سے واپسی پر امیر کائنات چونکہ دلوں کے بھید جانتے تھے، امام اس کے دل کو بھانپ کے امام نے کہا جا کر فرات کے کنارے جا کر کہو کہ اے جمجمہ بنت مرمرہ، اے جمجمہ بنت مرمرہ. تو ایک مخلوق برآمد ہوگی، جب وہ کہے گی کہ حکم کیا حکم ہے، تو کہنا کہ امیر کائنات پوچھ رہے ہیں کہ اس دریا کی گھاٹ کہاں پر ہے، دریائے فرات کا رستہ کہاں پر، گھاٹ کہاں پر ہے. اچھا، وہ جو تھا نا شخص، وہ کمزور ایمان کو چلا گیا، اس نے جا کر کہا اے جمجمہ بنت مرمرہ. تو کہتے ہیں کہ 1000 مخلوق برآمد ہو گئے. کہا کہ بھائی کون سا جمجمہ بنت مرمرہ؟ جیسے اگر بہت سارے لوگوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے اب اگر میں کہوں کہ بھائی محمد علی، تو 3-4 بیٹھ تو وہ کہیں گے میں کون سے محمد علی،
یا میں کہوں گا سید حیدر امام، تو 3-4 اگر بیٹھے ہو گئے کہ کون سے حیدر امام؟ شاہ صاحب آگے پورا نام بتائیے، یا والدیت بتائیے کون سے؟ تو نے کہا بھائی ہم تو سارے جمجمہ بنت مرمرہ، کس جمجمہ سے کام ہے؟ وہ اس نے مولا وہ تو ایک نام کے 1000 ہے۔ امام نے کہا جا کر کہو اے جمجمہ بنت مرمرہ۔ اب روایت کے لفظ سے وہ جو مرمرے تھے وہ برابر بتاؤ بھائی ہم بھی بے شمار نام کے ہیں، اب کون سا مرمرہ؟ امام کا مولا وہ بھی بے شمار نام کے ہیں۔ کہا جا کر کہو جمجمہ بنت مرمرہ بنت کرکرہ۔ اب یہ جو کرکرے نام کے تھے یہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا ہمارا نام بھی بے شمار ہے، اب کس کرکرے سے کام ہے؟ اب جب یہ کرتے 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 آخری جو امام نے نام بتایا تھا وہ شخص برآمد ہوگا۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ امیر کائنات پوچھ رہے ہیں کہ اس دریا کا رستہ کہاں ہے؟ دیوانے اپنے عقل کا علاج کر، جو ہمارے حسب و نسب سے واقف ہے وہ کہ دریا کے رستے سے ناواقف ہے۔ اچھا اب جب یہ شخص پلٹ کر آیا، یہ پہلا مستحری ہے کائنات کا کہ جس نے امیر کائنات کو خدا کہا تھا۔ اب بولا نہیں کیا کہ تلوار کو نیام سے باہر نکالا، اسے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ کہا کہ نہیں میں خدا نہیں، میں عبد خدا ہوں۔ اچھا دوبارہ زندہ کیا امیر کائنات، کہا اب بتاؤ، تو بڑا ہی دلچسپ جملہ ہے۔ کہا یعنی پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا۔ زندگی بھی آپ دیتے ہیں، موت بھی آپ دیتے ہیں۔ اب روایت کے لفظ کتاب میرے پاس موجود ہے، 70 مرتبہ امیر کائنات نے اسے قتل کیا، 70 مرتبہ اسے زندہ کیا، ہر مرتبہ یہ کہنے لگے یعنی ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی یقین میں اضافہ ہو گیا۔ جب 70ویں مرتبہ علی قتل کر چکے اور زندہ کر چکے تو ہاتھ پہ غیبی نے آواز دی یعنی یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ 70 نہیں، اگر 70,000 مرتبہ بھی اسے قتل تحقیق کر دیا جائے گا، ہر ایک مرتبہ اس کی یقین میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ بات شاعر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یا علی کہنے دیجئے سرشار الفت کو خدا، یعنی کہنے دیجئے سرشار الفت کو خدا، جرم کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں ہوتا۔ سبحانك نحو الكسام وقلت السلام عليك يا بدر يا رسول الله أتعذرني أن أكون ما كنت تحت الكسام قال عليك السلام يا بنت من يا بزعتي قد زدت لك فدخلت تحت الكسام فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ بي رسول الله بطرف الكسام وهو ما بين يده اليمنى إلى السماء وقال له إنه لا يحل بيتي وخاصة محمد لحم لحم دم دم يؤلمني ما يؤلم يحزنني ما يحزنهم أنا أحب لمن أحبهم وأسلم لمن أسلمهم وأتوب لمن أداهم وأحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اب وہ بی بی آگے ہی ہے۔ دیکھیں آپ اکثر ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں پر سید نہیں بلکہ امتی ہیں، تو جب قبر تیار کرتے ہیں تو کسی مرحوم کو سپرد خاک کرتے ہیں تو اگر سیدوں سے وہ اجازت لیتے ہیں کہ بھائی شاہ صاحب اجازت ہے، آپ اپنی زمین کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم کو سپرد خاک کریں، کیونکہ جتنی کائنات میں زمین ہے اس کی مطلق اولاد وارثہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ یہاں تک عزت السادات کے جملے سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر جس لباس کا خمس نہ دیا گیا ہو اس لباس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو فاعل مختار کائنات ہے۔ یہاں بڑا دلچسپ جملہ اور میں کتاب کا حوالہ دیے بغیر نہیں جاتا۔ کتاب کا نام ہے ذکر العباس۔ آپ چونکہ اردو کتابیں جاتے ہیں اس لیے میں آپ کو اردو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ذکر العباس، کہ جب پیغمبر قیامت کے دن معاشر کے میدان میں پریشان ہوں گے اپنی گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے، تو وہ بھی اس کا حال ڈھونڈنے کے لیے اپنی بیٹی زہرا کے پاس آئے گے۔ یہاں پھر میں نے یہ جملہ سنا تھا ایک نجف کے عالم دین سے، ان کی صحت وہ زندہ ہے، جوان ان کی صحت و تندرستی کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی وہ کائنات کی مطلق اولاد وارثہ ہے، پیغمبر کی بیٹی، کہ اگر کسی پر جہنم
واجب کر دی گئی ہو کہ حتمی ہے، یہ جہنمی ہے، اگر رسول کی بیٹی کا واسطہ دے دیا جائے. یہ اس نجفی عالم کا جملہ تھا، اور میں نے ایک بہت بڑے نجف کی مدرسے میں اس سے جملہ سنا تھا. وہ پتہ نہیں آئے تھے باہر سے کہیں مجلس پڑھتے تھے، جو شیعہ تھا ادھر آئے، ایک آدمی سب ادھر آئے. وہ میں نے کہا بتائیں، کہہ رہے آج ایسی روایت پڑھ کر آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں. میں نے کہا بتائیں جلدی سے. کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے. میں کہا اچھا بتائیں وہ ہے کیا؟ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر ایک شخص پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی ناراض ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بی بی اگر کہنے کہ میرا دل نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جائے، لیکن زہرا کی منشا ہے کہ یہ میرے بیٹا کا آزادار تھا جنت میں جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کا نام جہنمیوں سے کاٹ کر شفاعت سیدہ والوں میں لکھا جاتا ہے. برے خوشنودی چاہتا معصومین علیہ السلام باوجود بلندتر صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكة من سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوة. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسوة؟ فقال عز وجل هم حول بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. جس کی جگہ پر یا جس کے گھر میں ہو اسی کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے. مالک جی کون ہے نیچے چادر میں اکٹھے؟ چادر کے اندر چھپے ہوئے کو جبرائیل نہیں دیکھ سکتا، جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، لیکن چادر تطہیر وہ حجاب ہے کہ جس کے اندر بیٹھی ہوئی ہستی کو جبرائیل بھی نہیں دیکھ سکتا. تو تبھی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ کہا فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے فرزند ہیں. تو یہ بھائی تعارف تو رسول کے ذریعے کروانا چاہیے تھا یا میری کائنات کے ذریعے کروانا چاہیے تھا؟ یہ تعارف سیدہ کے ذریعے کیوں کروایا گیا؟ پیغمبر کی بیٹی کیونکہ کائنات کی مطلق اور اعلان وارث ہے. جہاں پر یہ پہلی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا تھا وہ زمین تھی، اور زمین کی وارث کا نام طیبہ طاہرہ بی بی ہے، اس لیے تعارف بی بی کے ذریعے کروایا گیا. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادقا. فقال له إنما قد زدت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يقرب السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي من جلالي ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زدت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال نبي الله قضى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله فكر بما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا بما في من محافل أهل الأرض وفيه الجمع من شيعتنا ومحبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت الملائكة فرقوا. فقال علي عليه السلام رضا الله فزنا وتغشيتنا أمر بالغابة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجية
ما ذكرنا خبرنا هذا فيما فهمنا وفي الأهل العرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید. جملہ سادات مومنین مرحومین بالخصوص مرحوم مغفور سید رفتار حسین شاہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے.